بسم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیریز کا 14واں پارٹ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے پھر کہا کہ وہ بنو اسرائیل کو اپنی غلامی سے نکال دے۔ اس کے جواب میں فرعون نے اپنے لوگوں کو بلایا، جس میں بنو اسرائیل بھی شامل تھے۔ وہ سب ایک بہت بڑی جگہ اکٹھا ہوئے۔ وہاں پر ان لوگوں کو بتایا گیا کہ فرعون ان کا رب ہے اور وہی ان کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے کہا کہ ان کے پاس نہ تو سونا ہے، نہ تو فرشتے ان کے ساتھ ہیں، وہ تو بس ایک غریب آدمی ہے۔ اس وقت کے جو لوگ تھے ان پہ بہت زمانے سے ظلم ہو رہا تھا۔ وہ آگے کی چیز نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ان کی عقل اور سوچ بہت محدود تھی اور وہ صرف وہی کچھ دیکھ رہے تھے جو اس دنیا میں تھا۔ انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان کا جو راجا ہے وہ بہت امیر ہے، اس کے پاس بہت دولت ہے اور وہی ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھے گا۔ اپنی جہالت کی وجہ سے انہوں نے فرعون کی تابعداری کی اور موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کو ڈرائے، یہ بتا کر کہ اس دنیا میں عذاب ہوگا اس کی بے ایمانی کی وجہ سے اور اس نے جو بنو اسرائیل کے ساتھ کیا۔ اس سزا کا ایک چھوٹا سا نمونہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اور جو دریائے نیل تھا اس کا بہاؤ کم ہو گیا۔ وہ سوکھی زمین کو اس طرح سے تر نہیں کر رہا تھا جیسے پہلے کرتا تھا، جس کی وجہ سے جو کھیتی تھی وہ برباد ہو گئی اور اس سے بھوکمری پھیل گئی۔ لیکن اس کے باوجود فرعون گھمنڈ میں چور رہا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سیلاب بھیجا جس سے تمام زمین تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد جب وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ ہے، اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس سیلاب کو روک دیا، جس سے ان لوگوں کی پریشانی دور ہو گئی۔ جو پانی کا بہاؤ تھا وہ کم ہو گیا اور وہ زمین سے چلا گیا، جس کی وجہ سے زمین پھر سے فصل اگانے لگی۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ان کا وعدہ یاد دلایا جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بنو اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، تو اس پر ان لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹڈوں کا جھنڈ بھیجا جو تمام فصل کو کھا گئے جس کو ان لوگوں نے اگایا تھا۔ اس کے بعد لوگ پھر بھاگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے اوپر سے اس مصیبت کو ہٹا دیں، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس بار ہم بنو اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹڈوں کا عذاب دور کر دیا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اس کے بعد تیسری چیز آئی اور وہ تھی جوئیں، جو ان مصر کے رہنے والے لوگوں میں پھیل گئی، جس سے بیماریاں پیدا ہوئیں۔ تیسری بار پھر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے وعدے کو دہرایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس بار ان لوگوں نے پھر سے اپنا وعدہ توڑ دیا پہلے کی طرح۔ اس کے بعد میڈھکوں کی بارش ہوئی، تمام زمین میڈھک سے بھر گئی۔ وہ میڈھک ہر گھر میں گھس گئے، ان کے کھانوں پہ اچھلتے، ان کے گھروں میں رہتے اور ان لوگوں کو خوب پریشان کیا۔ اس بار پھر سے وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، ان سے وعدہ کیا پہلے کی طرح کہ ہم بنو اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر سے میڈھک کی یہ پریشانی ہٹا دی، لیکن اس بار بھی یعنی چوتھی مرتبہ ان لوگوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ اس کے بعد آخری نشانی آئی اور وہ تھا دریائے نیل کا خون کے رنگ میں بدل جانا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگ جب اس پانی کو پیتے تو ان کے لیے وہ عام پانی تھا، لیکن جب کوئی مصر کا رہنے والا اس پانی کو پیتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ اس کا پانی تو پورا خون کی طرح ہے۔ اس بار پھر سے وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور جیسے ہی سب کچھ پہلے کی طرح ہو گیا، انہوں نے اللہ کے احکام سے اپنی پیٹھ دوبارہ پھیر لی۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اس قصے سے سبق حاصل کریں اور بنو اسرائیل کی طرح نہ ہو جائیں، جن کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنی پیٹھ پھیر لیتے تھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔